أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العلي العظيم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم. توفیہ علیہ السلام مدد شب 11 رمضان المبارک اور ہم حسب عادت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آ چکے 10 رمضان المبارک کا دن تھا اور روز رحلت و وصال ام المؤمنین حضرت جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا محسنہ اسلام محسنہ رسالت. اس کے حوالے سے ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور آج چکے پورے ملک میں کافی دنوں سے مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد مرد و زن حکومت پاکستان سے اپنے جائز اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے میری مراد لاپتہ افراد کہ جو سالہ سال سے نوجوان لاپتہ ہے. حکومت پاکستان کی خدمت میں پہلے بھی بارہا عرض کی گئی ہے کہ خدارا مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد مقدس ہے کہ حکومت کفر سے تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم سے قائم نہیں رہ سکتی. بار بار گمشدہ افراد کے ورثاء کی طرف سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے, تمام شیعہ مذہبی تنظیمیں یہ تقاضا کر رہی ہیں, تمام قائدین یہ تقاضا کر رہے ہیں حکومت پاکستان سے کہ اگر آپ کی تحویل میں جو افراد ہیں ان کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے, کوئی ان پر جرم لاگو ہوتا ہے, خدا نخواستہ انہوں نے کوئی کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے, اس کے خلاف کارروائی کی جائے, اسے عدالتوں میں پیش کیا جائے. اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا تو بلا وجہ کسی کی زندگی کو اجیرن بنانا یہ کون سا انصاف ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو, بالخصوص محترم جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو اس معاملے کو انتہائی دانش مندی کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ جب اقوام کو اپنے اداروں پر ان کا اعتماد ختم ہو جائے تو خدا نخواستہ پھر اچھے حالات پیدا نہیں ہوتے. مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے افراد نے ہمیشہ اور ہر دور میں انتہائی مظالم برداشت کرنے کے باوجود کبھی کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جو ملک کی سالمیت کے خلاف ہو, خدا نخواستہ یا ملک کے وقار کے بھی خلاف ہو. لیکن اس کے باوجود ہمارا قتل عام ہوا, بسوں سے شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کر نام کی وجہ سے قتل کیے گئے, ایک نہیں سینکڑوں. لیکن چشم فلک نے اس بات کو دیکھا کہ مکتب تشیع مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے افراد نے 100 سے زیادہ جنازے بھی سامنے رکھ کر نہ تو کبھی کسی املاک کو جلایا, نہ کسی کی گاڑی کو نظر آتش کیا, نہ کسی سیکورٹی ادارے کے کسی فرد پر ظلم یا زیادتی کی, نہ کسی پولیس والے کو پکڑ کر اس پر تشدد کیا. وجہ چونکہ تعلیمات محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کسی صورت بھی اس میں سے کسی عمل کی بھی اجازت نہیں دیتی.
اور نہ ہی علماء تشیع نے اپنی عوام کو کبھی ایسا کوئی سبق پڑھایا ہے یا کبھی ایسا کوئی کام سکھانے کی کوشش کی ہے کہ جس کو ملک کے قوانین یا شریعت جس کی اجازت نہ دیتی ہو۔ اس کے برعکس تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کی دیگر اقوام نے اپنے مطالبات کے حصول کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ املاک کو جلایا، لوگوں کو زد و کوب کیا، پولیس والوں کے ساتھ زیادتیاں کی، سیکورٹی اداروں کو اغوا کیا، لیکن مکتب تشیع نے کبھی ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ اس کے باوجود ہمارے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کا برتا جانا یہ انتہائی سوالیہ نشان ہے۔ کیا اس قوم کو بھی اسی بات کی طرف مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی اپنے جائز مطالبات کے لیے یوں کریں؟ کبھی نہیں ہوگا۔ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس اس کی ہم قیمت ادا کر رہے ہیں۔ آخر ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، برابر کے حصہ دار ہیں۔ یہ مملکت خدا داد پاکستان کے حصول کے وقت کس نے کیا کردار ادا کیا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے لوگوں کے ساتھ اس قدر اس ملک میں زیادتی کرنا یہ بات قابل فہم نہیں ہے۔ اس لیے بار بار استدعا کر رہے ہیں۔ میں ملتان میں اور پاکستان میں جگہ جگہ پر ہونے والے لاپتہ افراد کے جو لواحقین کی طرف سے، مسنگ پرسنز کے وارثان کی طرف سے جو احتجاجی پروگرام مرتب دیے گئے ہیں، ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے تقاضا کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ خدا را یہ چیختی چلاتی ماں، بیٹیوں، بہنوں، ان کے درد کو بھی محسوس کیا جائے۔ اللہ نہ کرے کسی کو بھی ایسا مرحلے سے گزرنا پڑے، ایسی آزمائش سے گزرنا پڑے۔ چونکہ مکتب اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ سے جلاؤ، گراؤ اور اس قسم کے ہتھ کنڈوں کا ہمیشہ سے مخالف رہا ہے۔ اس لیے میں اپنے اس آج کے خطاب کے پہلے ہی 5 منٹ میں ضروری سمجھتا تھا کہ حکومت پاکستان کو متوجہ کیا جائے اور تمام سیکورٹی اداروں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے، ریاست کو متوجہ کیا جائے کہ جو لوگ پاکستان کے امن کے دشمن نہیں ہیں، خدا را ان کی گزارشات پر غور کیا جائے۔ کیونکہ آج کی تاریخ حضرت جناب خدیجہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی سے مخصوص تھی، اس لیے ہم نے آج کے کالم میں عالم اسلام کو بھی متوجہ کیا، اپنے مسلمان دوستوں کو بھی متوجہ کیا، اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کو بھی متوجہ کیا کہ سارا سال امہات المومنین کی ناموس کے گیت گانے والے، ناموس رسالت کے پہرہ دار کہلانے والے، ناموس رسالت کے لیے جان بھی قربان ہے کہنے کے نعرے لگانے والے، من سب نبی فاقتلوہ کی فتوے جاری کرنے والے، ہم ان سے دست بستہ التماس گزار ہیں کہ خدا را انصاف سے کام لیجیے، عدل سے کام لیجیے۔
سب سے پہلے اپنے گھر کو پاک کیجیے، اپنے دامن کے اندر دیکھیے کہ کہیں آپ کے دامن میں کوئی گستاخ رسول تو نہیں پنپ رہا۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کاش توہین رسالت کا پہلے دن سے ہی دروازہ نہ کھولا جاتا، تو آج نہ حکومتیں پریشان ہوتی، نہ ریاستیں پریشان ہوتی، نہ مذہبی تنظیمیں پریشان ہوتی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جنہوں نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھولا تھا، وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں آج بھی عزت اور تکریم سے دیکھے جاتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اسی حوالے سے گفتگو میں عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں واضح طور پر دستور قائم کر دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا اعلان کر دیا گیا ہے، ذات واجب کی طرف سے ہو چکا ہے کہ کسے باشد کوئی ہو، یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی اس وقت تک عزت دار معزز ترین نہیں ہو سکتا جب تک وہ ادب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف نہ ہو۔ جس نے احترام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رائی برابر بھی کمی اور کوتاہی کی ہو، چاہے وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی سلسلے سے اس کا تعلق ہو، کتنا بڑا صاحب منصب ہی کیوں نہ ہو، وہ خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ ذات واجب نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے، اور اس لیے ہمیں بھی اور سب کو حکم بھی دیا ہے، العزت للہ وللرسول ولذی القربى، قرآن العزت للہ جمیعا، تمام عزتوں کا مالک پروردگار ہے۔ العزت للہ وللرسول، اللہ فرما رہا ہے میں عزت دار ہوں، میرا رسول عزت، ولذی القربى، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربا اہل بیت علیہ السلام عزت دار ہیں، ان کے علاوہ میری کائنات میں کوئی عزت دار نہیں ہے۔ ہاں، جو صاحبان عزت کا احترام کرتا ہے وہ عزت دار خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو گویا کسی کو اگر عزت کی احترام کی ضرورت ہے تو وہ ان صاحبان عزت و احترام کو جھکے، ان کا احترام کرے، پھر تو وہ صاحب عزت کہلا سکتا ہے، بصورت دیگر نہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ ہر دور میں محسن خوش ہونے کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے تو پھر اس کو اپنی محبت کے پیرائے میں اسے دیکھا گیا ہے، حالانکہ قانون یوں نہیں ہے، پھر اس کی جھوٹی تعویلیں کی گئی ہیں، جی ان کا مطلب یہ نہیں تھا، جی اس کا مطلب یہ نہیں تھا، جی اس کا مطلب یہ نہیں تھا، جی اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ یاد رکھیے گا، مطلب کوئی بھی ہو، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ایک حرف کی بھی کوتاہی کرے۔ میں آج جمعہ تھا اور بہت سارے عزیزان کو میں نے ڈیوٹی بھی لگائی تھی کہ اپنی قریبی مساجد کے جو ائمہ جمعہ ہیں ان کے خطبات کو غور سے سن کر مجھے بتائیے گا کہ کس مسجد میں آج کے دن کی مناسبت سے ام المومنین حضرت خدیجہ محسنہ اسلام سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کیا کوئی گفتگو کی جاتی ہے یا نہیں، لیکن خدا گواہ ہے میں نے اپنے بہت سارے اہل سنت دوستوں کو بھی ایک کالم کا میسج کیا اور چند کی طرف سے ایک انتہائی حوصلہ افزا جواب موصول ہوا، اور انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ ایک سچ ہے کہ ہماری مساجد میں اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔
مجھے افسوس اس امر پہ ہوتا ہے کہ وہ زوجہ معظمہ کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حرف کی بھی غلط نسبت کو برداشت نہیں فرماتے تھے، جن کی محبت کا معیار یہ تھا کہ جب تک وہ زندہ رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. جن کی محبت کا معیار یہ تھا کہ اگر کسی زوجہ محترمہ نے اس ذات مقدس کے نامی کے بارے میں ایک حرف کی بھی کوتاہی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ رعایت نہیں برتی، بلکہ انتہائی اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا خبردار، اس کی حقیقت کو، اس کی عظمت کو، اس کی خدمات کو کس نے پہنچانا ہے آنے والی نسل کے پاس؟ کس نے آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ اسلام پر کس نے کیا خرچ کیا ہے، اسلام پر کس نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں؟ بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کائنات میں دو ہی تو ہستیاں ہیں جنہوں نے دین اسلام کو اس قدر پروان چڑھایا، دین اسلام کو اس قدر عزت بخشی کہ جب دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان رسالت سے پہلے وانذر عشیرتک الاقربین کے پیش نظر جب دعوت پر بلایا جاتا ہے اپنے اقربین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد کو واضح کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹوک دیا جاتا ہے، اس کی بات کو قطع کر دیا جاتا ہے. کون تھا یہ منظر؟ ایک نہیں، 2 دن 3 دن تک مسلسل ہوتا رہا اور ہر روز میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گستاخی کرنے والوں کو جاتے وقت یہ کہتے رہے کہ کل پھر دعوت ہے. لیکن جب تیسرا دن آتا ہے لوگ دعوت کھا لیتے ہیں. قام محمد ان یتکلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے ہیں چاہے کہ کوئی بات کریں. قام ابو لہب، ابو لہب پھر حسب ثابت کھڑا ہو جاتا ہے اور قوم سے متوجہ ہو کر کہتے ہیں یا قوم قوموا وانصرفوا، کھا لیا ہے کھانا، چلو اٹھ کے چلے جاؤ، اس کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تیسرے دن ماحول بدل جاتا ہے، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہو کر کہتے ہیں فرما اسکت یا عاور، یہ کمینے خاموش ہو جا، ما لک بہذا، اپنی شخصیت دیکھ اور میرے بھتیجے کی شان دیکھ. اس کے بعد متوجہ ہوتے ہیں سامنے والے لوگوں کی طرف، یا بنی عبد المطلب اذا قام احدکم فاضرب عنقہ، خبردار تمہیں سے جس نے بھی اٹھنے کی کوشش کی میں اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا. یہ کس کا روب تھا؟ یہ کس کا دبدبا تھا؟ یہ کس کی تلوار کی طاقت بول رہی تھی جس نے ابو لہب جیسے دشمن رسالت کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا؟ اور اس کے بعد سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ کر فرماتے قم یا سیدی و مولائی وتکلم بما تحب وترضى وبلغ رسالت ربک. شرم نہیں آتی مسلمانوں کو ایسی ذات مقدس کے خلاف زبان درازی کرنے کی؟ ابھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا نہیں ہے کہ میں نبی ہوں. کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابو طالب؟ قم یا سیدی و مولائی، اے میں سید و سردار، میرے آقا مولا اٹھیے. وتکلم بما تحب وترضى، اور جو آپ کی مرضی آتی ہے بولیے. اور آگے فرمایا وبلغ رسالت ربک، ابھی تک میرے نبی نے اعلان نہیں کیا کہ میں رسول ہوں. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں وبلغ رسالت ربک، اور اعلان کیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب جو ذات گرامی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی طرف اشارہ دے کے کہہ رہی ہے کہ اعلان فرمائیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں،
اب اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، سوچا جاتا ہے کہ کیا وہ ایمان لائے تھے یا نہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ارے بھائی عقل کا علاج کرو. کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کبھی کافر ہو. حضرت ابو طالب علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کعبہ کی تعمیر کے سلے میں مانگی جانے والی دعا کا صلہ ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. یہ وہ امت مسلمہ ہے جو ذریت ابراہیم سے ہے، زرع اسماعیل سے ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اور اس لیے فرما رہے وَبَلِّغْ رِسَالَةَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی رسالت کا اعلان فرما دیجئے کہ میں رسول ہوں. اب مسلمان ثابت کر سکتا ہے لگائے ایڑی چوٹی کا زور کہ کیا ابو لہب میں جرت تھی اس کے بعد کہ جب ابو طالب علیہ السلام نے ڈانٹ کے بٹھا دیا تو پھر کسی میں ہمت نہ ہوئی سانس تک لینے کی. یہ احسان تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اسلام پر. جب اسلام سانس لینے کے قابل ہوا تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنی پوری کائنات کو اسلام پر نچھاور کر دیا. لیکن نہیں، اس مستور کے بارے میں اپنی نسل کو نہیں بتایا جائے گا، اس کی خدمات سے آگاہ نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ نہ اس کا جمعہ کے خطبات میں تذکرہ کیا جائے گا، نہ اس کی خدمات کو اپنی نسلوں تک پہنچایا جائے گا. کیوں؟ چونکہ فاطمہ زہرا کی ماں ہے، ابو طالب علی کے باپ ہیں، خدیجہ فاطمہ زہرا کی ماں ہیں. اس لیے مسلمان حق کے مودت فی القربہ کی ادائیگی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا تذکرہ تک نہ کیا جائے. عزیزان گرامی، یہ ہمارے دکھ ہے اور یہ ہمارا پیغام ہے جو ہم انشاءاللہ رہتی دنیا تک لوگوں کے کانوں میں آواز دے دے کے پہنچاتے رہیں گے، تاکہ کل کو قیامت کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو علم ہی نہیں تھا. میں اس لیے اپنے عزیزان سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بچوں سے التماس کرتا ہوں انتہائی مہذب انداز میں، انتہائی علمی انداز میں، انتہائی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مقصد کو، اپنے مکتب کو اجاگر کیجئے. یہ سوشل میڈیا اسی آپ کے ہاتھ میں یہ برہنہ تلوار ہے، لیکن یاد رکھیے گا اسے تلوار بنا کے استعمال نہیں کرنا، بلکہ اسے حکمت کے ساتھ، اسے علم کے ساتھ، اسے دانش کے ساتھ، انتہائی عقل مندی کے ساتھ اسے استعمال کیجیے. چونکہ مکتب آل محمد علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی بد اخلاقی کی اجازت نہیں دیتا، غیر مہذب، غیر شائستہ انداز کی کبھی اجازت نہیں دیتا. میں اس لیے اپنے عزیزان سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیٹیوں سے عرض گزار ہوں کہ اپنی آواز کو، اپنے موقف کو، اپنے مقصد کو، اپنے مشن کو انتہائی مہذب انداز میں پیش کیجیے، تاکہ دشمن بھی آپ کی بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائے. ہمارے بعض احباب، ہم جانتے ہیں کہ سلسلہ میں سوشل میڈیا پر بہت سے فیک آئیڈیز، فیک لوگ کام کر رہے ہیں جو مکتب اہل بیت علیہ السلام کا نام استعمال کر کے انتہائی غیر شائستہ گفتگو اور زبان استعمال کرتے ہیں. ہم ایسے لوگوں سے مکمل برات کا اعلان کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا مکتب اہل بیت علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. چونکہ آل محمد علیہ السلام نے ہمیں انتہائی مدبرانہ انداز میں گفتگو کا سلیقہ تعلیم فرمایا ہے، انتہائی حکمت کے انداز میں، انتہائی مہذب انداز میں. دشمن کے ساتھ بھی دشمنی کے سلیقے ہوتے ہیں اور اپنوں کے ساتھ تو انداز ہی اور ہوتا ہے. اس لیے میں اپنے عزیزان سے استدعا کرتا ہوں کہ خدا را
सोशल मीडिया पर अपने अंदरूनी इख्तलाफात को डिस्कस करने से परहेज फरमाएं, आलमी मंजरनामे पर निगाह रखें, बैनुल अक़वामी हालात को भांपते रहें। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तशय्यो का रोशन चेहरा पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो चुका है। एक आध हमारे ऐसे अफराद हैं जिन्होंने मकतब तशय्यो को बदनाम करने की गर्ज से दुश्मनान के हथियार के तौर पे वो काम कर रहे हैं, हम समझते हैं। उनको भी हमने मुख्तलिफ अंदाजों से, मुख्तलिफ तरीकों से मुतवज्जे किया और मुतनब्बे किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम बुजुर्ग उलमाए कराम ऐसे लोगों से अपनी बरात का ऐलान करेंगे, अपनी लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे, चूंकि जो मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम के असास और बुनियाद के खिलाफ बात करता है उसका तशय्यो से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसलिए हम रमजान मुबारक के हवाले से, माह मुबारक के बरकतों और रहमतों के हवाले से अपनी कौम को ये पैगाम देते हैं कि इंतहाई महज़्ज़ब और इल्मी अंदाज में अपनी गुफ्तगू को किया जाए और कोशिश की जाए कि अपने तशय्यो के अंदरूनी मामलात को सोशल मीडिया पर डिस्कस न किया जाए। खुदारा, जब तक हम इस मामले में मुहतात रवैया अख्तियार नहीं करेंगे उस वक्त तक दुश्मन का मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं, मजलिस इत्तेहादुल मोमिनीन पाकिस्तान, इसके मारज़ वजूद में आने का सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक नुकाती एजेंडा है, सिर्फ एक नुकाती, और कोई मकासद नहीं है, कोई अगराज नहीं है, कोई और हमारा मिशन नहीं है। हम तमाम बुजुर्गान का एहतराम करते हैं, तमाम कायदीन का एहतराम करते हैं, तमाम बुजुर्ग उलमा का एहतराम करते हैं, आपसे भी इस्तदा करते हैं कि इख्तिलाफ का आपको हक है, किसी की तौहीन की आपको इजाजत नहीं है। आप बेशक इख्तिलाफ कर सकते हैं, किसी से भी करना चाहें, लेकिन इख्तिलाफ का मतलब जंग नहीं होता। इख्तिलाफ का मतलब इल्मी अंदाज से अपने आप का किसी चीज से इख्तिलाफ करना होता है, लेकिन इस इख्तिलाफ को जंग बनाकर आपस में उलझना, एक दूसरे की तौहीन करना और एक दूसरे के खिलाफ गलत अल्फाज के इस्तेमाल करना, ये किसी सूरत में भी किसी मुहिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए ज़ेबा और जायज नहीं है। हमें तो मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम ने रमजान और मुबारक का महीने तालीम ये दी है कि दुश्मन के लिए भी कभी घटिया लफ्ज का इस्तेमाल न करो। इतना अच्छा लफ्ज इस्तेमाल करो कि दुश्मन को खुद ब खुद अपने जमीर में डूब के मर जाए कि मैंने क्या किया और मेरे लिए वो क्या कह रहा है। आपके सामने सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के कातिल का मेहमान ठहरना और कई दिनों तक इमाम अलैहिस्सलाम का उसकी मेजबानी करना, उसकी खिदमत अंजाम देना और फिर जाते हुए उसे ज़ाद राह अता करना और उसका कहना कि फर्जंद रसूल शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, और उस वक्त इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का रो के कहना कि तू कैसी ये सोच सकता है कि मैं तुझे भूल गया हूं। भाइयों के कातिल को इंसान कभी नहीं भूलता, और तू तो मेरे उस भाई का कातिल है जो शबीह रसूल थे। लेकिन फर्क ये है कि उस वक्त हम तुम्हारे मेहमान थे, आज तू हमारा मेहमान था। तुम्हारी मेजबानी का वो तरीका था, हमारी मेजबानी का ये तरीका है। क्या सबक सिखाया हमें इमाम अलैहिस्सलाम ने। मौला मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का अपने कातिल के बारे में ये कहना कि हुसैन बेटा माफ कीजिएगा, मुझे कातिल प्यासा लग रहा है, और सलाम हो हजरत सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस हिकमत पर कि अपने बाबा के कातिल को पानी पिलाने के लिए हजरत अब्बास को कहना, अब्बास तुम पानी पिलाओ। ये क्या हो रहा था? ये समझाया जा रहा था हम मानने वालों को कि हम आले मोहम्मद की जिंदगी का ये सलीका,
تو میرا دست بستہ آپ لوگوں سے سوال ہے کہ جو امام قاتل کے معاملے میں اتنا رحم دل ہو سکتا ہے، اس کے ماننے والے اپنے مومن بھائیوں کے معاملے میں اتنے سنگین اور سخت گیر کیوں ہیں؟ خدا را مکتب آل محمد علیہ السلام کے لیے باعث عزت بنیے، باعث شرمندگی نہ بنیے۔ ابھی سلسلہ عزاداری شروع ہو چکا ہے اور پاکستان میں کورونا کے لیے بھی بہت ساری سخت رپورٹس آ رہی ہیں۔ حکومت پاکستان بار بار اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ ہم بھی اس بات کی طرف التماس کریں گے آپ تمام بزرگوں سے کہ مجالس میں ذکر اہل بیت علیہ السلام میں ضرور تشریف لے جائیے، لیکن احتیاطی تدابیر SOPs کا ضرور خیال رکھیے۔ مجالس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن ان مجالس میں، رمضان المبارک کی مجالس میں انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بحیثیت محب اہل بیت علیہ السلام پیش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آل محمد علیہ السلام کے مکتب کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں جو غلط فہمی ہے ان کو دور کیا جا سکے۔ عزیزان گرامی، میں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ مزید اس پر گفتگو کر کو جاری رکھوں، لیکن التماس کرتا ہوں، بار بار التماس روز کر رہا ہوں کہ خدا را جو بھی بندہ 12 ائمہ علیہ السلام کی امامت و ولایت مطلقہ کا قائل ہے، جو بھی عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی زندگی سمجھتا ہے، خدا را اس کے لیے محبت پیدا کیجیے، اس کے لیے اپنے دامن کو وسیع کیجیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو چاہے مرضی کریں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن صف عزا پہ امام حسین کے عزادار بن کے آ جاؤ، ذکر اہل بیت میں آل محمد کے ولائی بن کے آ جاؤ، اپنے اختلافات کو، نظریاتی اختلافات کو، عقیدت کے اختلافات کو، تمام اختلافات کو سائڈ پہ رکھیے۔ صف عزائے آل محمد علیہ السلام کو عزت بخشیے، بارگاہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی سیاست اور اپنے اختلافات کا کبھی بھی مرکز نہ بنائیے، چونکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہر بندے کا آنے کا حق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل محبت علی فی قلوب المؤمنین وجعل محبت الحسین دون المؤمنین الکافرین، کہ اللہ نے مومن کے دل کو چنا ہے علی کی محبت کے لیے، یعنی محبت امیر المؤمنین علی علیہ السلام صرف مومن کے دل میں ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا کافر و منافق، اے علی آپ سے محبت مومن رکھے گا اور آپ سے عداوت یا کافر رکھے گا یا منافق رکھے گا۔ اور سید الانبیاء فرماتے ہیں جعل محبت الحسین، اور محبت حسین کے لیے خدا نے کوئی ایمان کی شرط رکھی نہیں ہے۔ مطلب کیا تھا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ کسوٹی دے کے جا رہے ہیں کہ ہر دل کو جھانک جھانک کے دیکھنا، جس دل میں علی نہ ملے اسے مومن نہ سمجھنا، اور جس دل میں حسین نہ ملے اسے انسان نہ سمجھنا۔ اس لیے عزیزان گرامی، حسین انسانوں کا امام ہے، پوری انسانیت کا ہادی و پیشوا ہے۔ اس لیے حسینیت کو پروان چڑھانے کے لیے، حسینیت کی تبلیغ اور مشن حسینیت کو آگے بڑھانے کے لیے خدا را اپنے مومن بھائیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیے اور یکجان ہو کر، جسم ہو کر حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد کے نعروں سے پوری فضا کو بلند کیجیے، اور دشمن حسینیت کو پیغام دیجیے کہ ہم حسین کے متوالے، حسین کے پروانے، حسینیت کے پلیٹ فارم پر اکٹھے تھے
ہیں اور رہیں گے۔ مولا آل محمد کی عزت اور عظمت صدقہ مکتب تشیع کو پورا عالم میں اور بالخصوص پاکستان میں متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علماء، جو ذاکرین، جو خطباء، جو واعظین، جو بانیان، جو ماتمی سالار اتحاد، مجلس اتحاد المؤمنین پاکستان کے پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں، اس سلسلے کو مضبوط کر رہے ہیں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی زحمتیں برداشت کر رہے ہیں، مولا ان تمام بزرگان کی زحمات کو قبول فرمائے اور مکتب تشیع کو متفق ہونے کی، متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ مولا ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ماہ مبارک کی عزت کا صدقہ جناب ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی میرے اللہ مظلومانہ وصال کا واسطہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں صحت یاب فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، مومنین کے جان مال عزت اور ناموس کی حفاظت فرما۔ محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت صدقہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، وارث زمانے کے زور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل دعانا انك انت السميع الدعاء وعلى اموات الجميع المؤمنين والمؤمنات۔ الفاتحة مع الصلوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔